اب میں مقصد کی طرف آتا ہوں، وقت کم ہے، سرکار کا جشن ہے، تو یہاں آئے ہوئے کچھ لوگ اللہ کے، میں نے کہا کہ کچھ لوگ ولیوں کی محبت کی طلب میں گھومتے ہیں. کیوں بھئی؟ ایک بندے کی محبت میں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ بس چکا ہے. اللہ کو پانے کے کئی طریقے ہیں، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، اور جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ولی کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو کچھ لوگ اس لیے وہ کہتے ہیں ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کسی ولی سے اپنی دوستی لگا لیں تاکہ ہم جلدی اور شارٹ وقت میں اللہ تک پہنچ جائیں. اسی طرح آج کے اس وقت میں مختلف دور میں مختلف ولیوں کے پاس لوگ جاتے رہے، ان کی محبت میں گھومتے رہے. آج جو وقت ہے حضرت سیدنا گور شاہی کا وقت ہے، تو لوگ گور شاہی کے چاہنے والے گور شاہی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اور سب کو پتہ بھی ہے عرصہ 21-22 سال ہو چکے ہیں کہ ہمارے مرشد پاک غیبت اختیار کر چکے ہیں، یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، موجود ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اللہ کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، اللہ کے محبوب تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی. جب حضور پاک آئے تو کچھ لوگوں نے اللہ کو مان لیا، حضور کی ذات پر اعتراض کیا. جب حضور پاک نے پردہ اختیار کیا تو لوگ حضور پاک کی محبت میں دوڑنے لگے، حضور پاک کو مان لیا. اور حضور پاک نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی میری جان ہے، اس کا خون میرا خون، اس کا نور میرا نور، اس کی روح میری روح، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. اس کا کیا مطلب تھا کہ جب حضور نے پردہ اختیار کیا، در حقیقت پردہ نہیں اختیار کیا، مولا علی علیہ السلام کے سینے میں ڈیرا لگا لیا. جیسے ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے 5 سال جنگل میں لگائے، 5 سال پانی میں، 5 سال ریگستان میں، پھر سوچا اللہ نہیں ملا، 5 سال گھر عبادت کی، اللہ نہیں ملا، پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی طور پر ملے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، اس نے وہاں جا کر عبادت کی، اللہ وہاں بھی نہ ملا. تو پھر اس کے مرنے کا وقت آ گیا. تو جب مرنے کا وقت آیا تو دل میں ایک درد تھا، تو آ بری اور فریاد کی کہ میں نے تجھے ہر جگہ ڈھونڈا، تو کہاں پر ملتا ہے؟ تو پھر آواز آئی کہ پگلے تو آگے پیچھے ڈھونڈتا رہا، میں تو تیرے اندر تھا، تو نے اپنے اندر مجھے تلاش ہی نہیں کیا. تو آج سرکار کے چاہنے والے جب مولا علی علیہ السلام آئے، لوگوں نے حضور پاک کو مان لیا، مولا علی علیہ السلام کی مخالفت کی کہ میں عام حضور پاک کے عاشق ہے، دیوانے ہیں، نعرے لگائے. اور جس کے سینے میں حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے اس کو نہ مانا تو پھر وہ حضور پاک کو نہ پا سکے. اسی طرح سرکار غوث پاک آئے، لوگوں نے فتوے دیے، نعوذ باللہ کفر کے فتوے لیے، سلطان صاحب پر کفر کے فتوے دیے، لوگ سمجھ نہ سکے، لیکن ان کے سینے میں اللہ اور حضور پاک بیٹھے ہوئے تھے. آج جو سرکار گور شاہی کے چاہنے والے ہیں، خدا کی قسم میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، حق کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ گور شاہی کو پانا چاہتے ہیں تو پھر اس ذات کے قدموں میں آ جائیں جس کے سینہ اقدس میں گور شاہی موجود ہے. تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے پہچان کے لیے کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے ہیں اس چیز کو. اس پہچان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر نور پیدا کریں، پروانہ بننا پڑے گا آپ کو. تو ہر اڑنے والی چیز بھی پروانہ نہیں ہوتی ہے، پروانہ تو پروانہ ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے دل میں نور پیدا کر لیں. ہمارے مرشد پاک 40-50 سال سے ایک ہی پیغام دیا کہ اپنے اندر نور پیدا کر لو، وہ نور تمہاری آنکھیں کھول دے گا، پھر تمہارا دل تصدیق کرے گا. ابھی نفس حاوی ہو چکے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں، جب تمہارا دل تصدیق کرے گا پھر بغیر ہیل و جت کے تم قدموں میں آ جاؤ گے. جیسے امام فخر الدین رازی کو شیطان نے اتنی تبلیغ کی، اتنی کتابیں لکھی، تو شیطان نے پھنسا لیا. جب موت کا وقت آیا کہ اللہ نہیں ہے، دلیل دو، انہوں نے ایک دلیل دی، دوسری دی، 99 دلیلیں دی تھی، 99 دلیلیں دی، پھر بھی شیطان نے پھر ان کو پھنسا لیا. تو ادھر نجم کبرا کو خبر ہو گئی، یہ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں. تو انہوں نے پانی کا ایک چھینٹا مارا، تو پاس کھڑا مرید کہنے لگا وہ تو آئے تھے اور واپس چلے گئے، ملے بھی نہیں تھے، دل میں کوئی اعتراض تھا ان کا. تو انہوں نے فرمایا کہ آیا تو تھا، آنے کی لاج رکھتے تھے. جب پانی کا چھینٹا مارا
تو آنکھوں سے حجاب اٹھ گئے اور فرمایا کہ اے نادان کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل سے مانتا ہوں۔ جب وہ نفس کے پردے اٹھے، شیطان پیچھے ہٹا، تو بغیر دلیل کے اللہ کو مانا اور زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے قلبوں اور روحوں کو نور کی ضرورت ہے۔ جب نور آ جائے گا پھر پتہ چل جائے گا کہ گور شاہی کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دعوت کی کہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں آؤں گا، سب جانتے ہیں یہ واقعہ۔ تو جب اللہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ ہو سکی، شام کو گئے کہ اے اللہ تو آیا نہیں، رسوا کر دیا قوم کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا ہم تو آئے تھے موسیٰ، ہم تو آئے تھے۔ یا اللہ تو کب آیا؟ فرمایا وہ جو ایک روٹی ہے اور اس کے اوپر دال پڑی ہے وہ دیکھ لو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میں جب آتا ہوں کسی فقیر کے سینے میں ہی آتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ بازید بستامی کو خیال آیا کہ ہم بھی دعوت کرتے ہیں کہ یا اللہ میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن موسیٰ کی طرح میرے پاس وہ دولت نہیں ہے، اتنے کھانے میں نہیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک سادہ روٹی ہوگی اور ساتھ چٹنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ بازید بستامی نے اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی اور چٹنی تیار کی اور رکھی، تو اللہ ایک صورت میں نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ وہ قادر ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ جب روٹی اٹھائی گئی تو بازید کہنے لگے اپنے حصے کی چٹنی بھی لے جا، وہ موسیٰ تھا جسے چکمہ دے گئے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ اتنی جرت کیسے آ گئی ایک بندے کے اندر؟ کیونکہ بازید کے دل میں خود آ چکا تھا۔ ضروری ہے اگر گور شاہی کو پانا چاہتے ہو تو گور شاہی نے جو تعلیم دی ہے اپنے دل میں وہ نور بسا لو۔ خدا کی قسم دل تصدیق کرے گا اور روح بول کر پکار اٹھے گی کہ گور شاہی کدھر بیٹھے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم نے آپ کا بڑا انتظار کیا، آپ کہاں تھے؟ سرکار فرمائے میں تو تمہارے اندر موجود تھا، تمہارے درمیان میں جلوہ افروز تھا، اور تم مجھے کبھی ادھر ڈھونڈتے رہے اور کبھی ادھر ڈھونڈتے رہے، کبھی اس اعتراض میں پھنسے رہے اور کبھی اس اعتراض میں پھنسے رہے۔ یہ اعتراض سے چھوڑ دیں اور قدموں میں آ جائیں، خدا کی قسم گور شاہی دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میں نے وہ قاتل کی بات کی، جب قاتل ادھر چلا تو اللہ نے وہ اپنے محبوب بندے کو زبان دی ہوئی تھی، جو تیرا راضیہ مرضیہ کا مقام کیا ہے؟ جو تیرا وہ میرا، اور جو میرا وہ تیرا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، اور جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، اور جو اس کے ولیوں کے نہیں ہوتے وہ لاکھ عبادت کر لے۔ ولیم باور کو دیکھ لیں، عبادت گزار آبد زائد بندہ تھا، کس وجہ سے رد ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر بیٹھا۔ کیوں؟ کہ موسیٰ کے دل میں اللہ بستے تھے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام پر کیوں عاشق ہو گئے؟ ایک اللہ کا نبی ہے، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سکھا رہا ہے اور خود یوسف پر عاشق ہو گیا۔ کیا وجہ تھی؟ یوسف کے اندر اللہ بس رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر عاشق ہو گئے، کیوں؟ اپنے بیٹے پر۔ اللہ پر عاشق کیوں نہیں تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کے اندر اللہ تھا۔ وجہ یہ تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ گور شاہی ایک ہوتا ہے، ولیوں کی مختلف صورتیں ہیں لیکن ان کے اندر نور ایک ہے، لیکن خدا کی قسم یہاں نے اللہ زہر بھی ایک کر دیا اور باطن بھی ایک کر دیا۔ آپ زہری صورت چال ڈال دیکھ لیں تو وہ بالکل ہو بہو گور شاہی، اور باطن دیکھ لیں، ہماری وہ پاور نہیں ہے ہم باطن دیکھ سکیں، لیکن جو سامنے کی چیزیں ہیں، چیدہ چیزوں پر نظریں رکھیں، وہ کیا ہیں؟ جو گور شاہی مشن لے کر چل رہے تھے، گور شاہی کی محبوب ہستی اور عاشق ہستی بھی وہی مشن لے کر چل رہی ہے۔ باطن بھی ایک ہے اور ظاہر بھی ایک ہے۔ پھر بھی سوال اٹھے اور ہم بھائی تک رکے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خود آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا مولا علی علیہ السلام کو کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں، فرمایا نہیں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے جس کو میں بیعت کر رہا ہوں۔ عثمان خانہ کعبہ میں ہے اور حضور پاک ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ اگر اس حضرت عثمان کے بارے میں جن کے پاس حضور کا صفاتی نور ہے ان کے بارے میں یہ فرمان ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ یہ میری جان ہے، تو سرکار کی جان آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ وقت ضائع نہ کریں، یہ آپ کے فائدے کی بات ہے۔ تو میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ وما علینا۔